يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اسلام کے بدترین، خبیث ترین، ظالم ترین دشمن نے اسلام کے مرکز پر حملہ کیا۔ قاعدہ یہ اسلام۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ کس ملک میں اسلام ہے یا اسلام کی بات ہو رہی ہے؟ اور لیکن سعودی عرب آگا کہ ہمارا کوئی بنتا ہے نا سعودی عرب میں، تو وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں پر تو جو خالق ہوتے ہیں کفار و مشرکین وہ خالق ہوتے ہیں، وہاں تو دوبارہ بتوں کی آمد ہو گئی۔ اور یہ بھی مرکز اسلام کے ڈر کی وجہ سے مکہ مدینہ ابھی تک محفوظ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اسلام کی بات کرنے والا، اسلام کی حمایت کرنے والا، دین کے پرچم کو بلند کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی ملک ہے، اور وہ ایران اسلام ہے۔ انصاف سے کہاں آپ کو اسلام ملتا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کی گواہی کو کیا ہم کہیں جہاد بھر بھر کے دشمن اسلام کی گود میں ڈالتے ہیں۔ جب دشمن اسلام آتا ہے اس وقت پورے دشمن اسلام کا نمائندہ امریکہ کا صدر ہے۔ تو جب امریکہ کا صدر آتا ہے تو یہ بے غیرت ممالک اپنی عزت و ناموس کو لڑکیوں کو اس کے سامنے جگہوں پیش کرتے ہیں اور وہ بھی خالت ہے۔ یہ اسلام کا مطلب یعنی بنیاد ہے۔ آج اگر پوری دنیا سے انصاف سے خدا کو حاضر ناظر جان کر اگر آپ سوچیں گے تو ایک ہی ملک آپ کو نظر آئے گا جو اسلام کا دفاع کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں قبضے میں اسلام ہے، جو مظلوموں کی بات کرتا ہے، جو مسلمانوں کی بات کرتا ہے، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا کون حامی مددگار تھا سوائے اس ملک کے؟ اب باقی عوام ہوتی ہے، اللہ نے اس نے بھی حمایت کی ہے، لیکن مسلمانوں میں کون سا ملک کھڑا ہوا ہے؟ صرف ایران نہیں۔ تو اس وقت میں دوستو ہر لحاظ سے اسلام کا جو قلعہ ہے وہ ایران اسلام کا دفاع کرنا، لہذا مسلمانوں پر واجب ہے اس کا دفاع کرنا۔ اور دشمن نے پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے اس نے جتنے بھی مسلمانوں کی طاقت دی اس کو کیا تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، افغانستان کو آپ دیکھیں اس نے تباہ کیا ہے، یمن پر کیا اس نے حل کیا، فلسطین کو اس نے کیا کیا، لبنان پر، اور شام کو آپ نے دیکھا وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ تو ان سب ممالک کو تباہ کرنے کے بعد آخری اسلام کا جو مورچہ ہے وہ کیا ہو گیا؟ اگر خدا نخواستہ خامن دہن اگر یہ اس مورچے یہ کمزور ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا کا اسلام کا نام لینے والے، اسلام کی بات کرنے والے پھر اور کوئی، پھر مظلوموں کی بات کرنے والے کوئی، پھر اگلے مرحلے میں پاکستان کی بھی باری ہے، یہ بھی ایک ایٹمی طاقت ہے۔ آج اگر ایران بہانا ان کے ایک ایٹمی طاقت نہ بنی، جبکہ وہ بار بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں۔ لہذا میرے دوستو ایران کا اس مرکز اسلام کا دفاع کرنا ہر شخص پر لازم اور واجب ہے۔ یہ شرعی حکم دے رہا ہوں آپ کو، اور دلائل کے ساتھ جتنے بھی فقہی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام مراجع کا یہ فرق کہ جب اسلام پر حملہ ہو، مرکز اسلام پر حملہ ہو، دفاع واجب ہے۔ جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کا دفاع کریں، زبانی طور پر کر سکتے ہیں، زبانی کریں، تحریر کے ذریعے سے کریں اور حفاظت کے ذریعے سے کریں، لوگوں کو حوصلہ اور ہمت دیں، لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائیں، لوگوں کو حوصلہ دیں، جرأت، شجاعت، جذبے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ خدا
مدد کرنے والا قرآن مجید میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے اتنی مشکلات اور اتنی سخت آزمائش آئی کہ خود انبیاء پکار اٹھے اور ان کے ساتھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کرنا ہے۔ ایسی آزمائش ہے، لیکن انبیاء پکار اٹھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مدد کر، یہ آزمائش ہے، سخت ترین آزمائش ہے، اس میں وہی کامیاب اور سرخرو ہوں گے جو صبر و استقامت کے ساتھ ان سخت ترین حالات کا مقابلہ کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت پوری دنیا کے فرعون، ظالم جابر، سب پورا کفر جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہے، اسرائیل کے مقابلے پر، یعنی اس کی پشت پر امریکہ اور ابھی یہاں باقی ساری یورپین یونین، نیٹو، یہ وہ سب ابھی جو اطلاعات ہے جو اور جو سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے کہ جب ایران نے جوابی حملہ کیا اور ڈرون بھیجے ہیں تو اس میں اسرائیل کے دفاع کے لیے جو برطانیہ کے جیٹ طیارے وہ بھی فضا میں موجود ہیں، امریکہ کے طیارے بھی موجود ہیں، قطر کے طیارے بھی موجود ہیں، اردن نے بھی اپنی فضائی حدود کو اسرائیل کے لیے کھول دیا ہے، ایران اور مصر نے بھی اپنی حدود ان کے لیے استعمال کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے۔ یہ تمام جو کفر اور کفر کے ہمنوا یہ سب ایران اسلام کے خلاف ہیں، اور دنیا کی اگر انہوں نے حملہ کیا ہے اور ایران کے اہم ترین افراد کو شہید کیا ہے، یہ فوجی لحاظ سے سب سے اوپر جو کمانڈر ان چیف تھا اس کو شہید کیا، اور بہت سارے کمانڈر شہید ہوئے، بہت سارے جگہوں پر انہوں نے حملے کیے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جدید ترین ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ دشمن کے پاس ہے۔ ایران پر تو 7 سال سے پابندیاں ہیں، اس کے باوجود اب تک ایران کا سروائیو کرنا اور اس طرح سے اپنے دفاعی قوت کو مضبوط بنانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے، یہ ایران کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک ملک جو تنہا ہو، اکیلا ہے ایران اس وقت، باقی سب دشمن کے مددگار ہیں اور دشمن کے حامی اور دشمن کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب ایک انقلابی اسلامی مومن موحد توحید پرست اللہ کے احکامات پر ایمان رکھنے والا ایک ملک اور ایک ملک کے لوگ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان پر دشمن اس طرح سے حملہ آور ہے، تو مسلمانوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فریضہ ہے مسلمانوں کا؟ میرا اور آپ کا کیا فریضہ ہے؟ بھائی اس کا حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے کوئی اس میں کوتاہی کی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کم ترین جو درجہ ہے، سب سے کم ترین جو درجہ ہے کہ ہم اس کی مذمت کریں، یہ کم ترین درجہ ہے جو کر سکتے ہیں۔ اظہار نفرت کریں، اس ظلم کو اجاگر کریں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص آپ میں سے شاید 80% لوگ ایسے جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوں گے، یہ میرا ایک اندازہ ہے۔ تو اپنے اس کے ذریعے سے ایران کی اسلامی کی جو اسلام کی حمایت اور ہم پر واجب ہے اس کے لیے ان کی حمایت کریں، اسرائیلی جرائم کی، امریکہ کی اور سب کی مذمت کریں، ان سے اظہار براءت کریں، اظہار نفرت کریں اور ایران کی مظلومیت کو اجاگر کریں۔ اس کی سالمیت پر حملہ ہوا ہے، اس کی خود مختاری پر حملہ ہوا ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو نام نہاد اقوام متحدہ جو اس کا چارٹر اس کے خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یعنی جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں اسرائیل نے جارحیت کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دشمن پوری طرح سے مسلح ہے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن ہمیں خدا کی مدد پر یقین ہے، اس کے وعدوں پر یقین ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایران نے اب تک کسی دین کی مدد کرنے کی یہ سزا پائی ہے اور یہ سزا اس کو اس لیے مل رہی ہے کیونکہ وہ اسلام کے جتنے بھی قرض ہے وہ سارے اس وقت ایران چکا رہا ہے، وہ اسلام کی ساری ذمہ داری اس وقت ایک ملک ادا کر رہا ہے، لہذا اس کو یہ بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن وہ لوگ انشاءاللہ مستحکم ہے، صابر ہے اور ہمت و حوصلے میں ہے، جرأت میں ہے۔ ہمیں بھی جرأت دکھانی چاہیے اور ان کا ہر لحاظ سے ہر محاذ پر جو کہ سب سے زیادہ اس وقت سوشل میڈیا کا محاذ ہے اس
اس پر ہمیں بھی ان کا دفاع